اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ خداوند اپنے خدا کے نام کو ہم مل کر عزت و جلا دے سکیں۔ وہی خدا جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام بخشا ہی نہیں گیا جس نام کی انسان تعریف، جس نام کی انسان ستائش کر سکے، جس نام کو انسان مبارک کہہ سکے۔ ایک ہی نام ہے جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکتا اور ہر ایک زبان اسی کے نام کی تعریف اور اسی کے نام کی پرستش اور اسی کے نام کی مدح سرائی کرتی ہے۔ تو آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے اپنی نصیحت، اپنی تنبیہ کے لیے دیکھیں گے، سنیں گے، سیکھیں گے کہ وہ خدا جو بلندوں والا خدا ہے، وہ خدا جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے مکاشفہ کی کتاب اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اسی کی آگے 24 بزرگوں نے اپنے تاج کو اتار کر یہ کہا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے وہی سجدے کے لائق ہے، وہی پوجا جانے کے لائق ہے، وہی پرستش کے لائق ہے، جس کی پاک حضوری میں سرافیم فرشتگان ہر ٹائم قدوس قدوس کہتے جس کی بندگی کرتے ہیں۔ اسی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اسی کی ران اور پوشاک پر لکھا ہوا ہے کہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور عزت و تعظیم جو ہے وہ کن کی جاتی ہے؟ جو عزت کے لائق ہو انہی ہی کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر اگر مغلیہ دور کو دیکھا جائے تو بادشاہ کی حضوری میں جو کوئی بھی آتا تھا وہ بادشاہ کو سجدہ کرتا ہوا اس کے تخت کے قریب جاتا ہے۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارا خدا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو سجدے اور پرستش کے لائق ہے، آج پرستش کے بارے میں ہم خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے، سیکھیں گے کہ پرستش ہے کیا چیز اور کیوں خدا کے پاک کلام میں پرستش عبادت کرنے پر زور دیا گیا۔ اور بنی اسرائیل کے زوال کے بارے میں دیکھیں گے کہ عہد عتیق میں بنی اسرائیل پر جب بھی عذاب آیا، جب انہیں سزائیں ملی، جب وہ اسیری کے اندر گئے، جب بھی خدا کا قہر و غضب ان کی زندگیوں پر بھڑکا تو اس کے پیچھے وجہ جو ہمیں دکھائی دیتی ہے آج ہم انہیں دیکھیں گے۔ دیکھے گا خدا کے پاک کلام میں بزرگ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 23 آیت کے اندر یوں مرقوم ہے خداوند کے زندہ پاک کلام میں بزرگ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 23 آیت کے اندر یوں مرقوم ہے۔ اور ہم 21 آیت سے دیکھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا یہ سارا واقعہ۔ یسوع نے اسے کہا، اے عورت میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو۔ ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے، مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کرے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند کے پاک کلام کا جو ورد ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے پرستش کے تعلق سے، پرستش کا مطلب جو ہے یہ عبادت کرنا ہے۔ عبادت کرنا، پوجا کرنا، کسی کو سجدہ کرنا، کسی کی بندگی کرنا، کسی کو عزت دینا، کسی کی عظمت، کسی کا ادب و احترام کرنا جو ہے
یہ پرستش کے نام کا مطلب ہے، اور پرستش کے بارے میں لکھا ہوا ہے، عبادت کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ خدا کے پاک کلام میں عہد عتیق کے اندر لکھا ہوا، خداوند فرماتا ہے میں نے ان لوگوں کو اسی لیے بنایا تاکہ یہ میری پرستش، میری عبادت کرے، میری بندگی کرے، میری پوجا کرے، میری عزت کرے۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا اس کی ایسی پرستش کرو جیسی اس کی شان ہے۔ اور یہاں پر خدا کے پاک کلام میں یہاں پر مرقوم یہ واقعہ اس ٹائم کا ہے جب یسوع المسیح کی ملاقات اس عورت سے ہوئی ہے جو سامری ہے، اور سامری ہونے کے ناطے شاید وہ یسوع المسیح کے بارے میں جانتی تو ہے، اگر نہ جانتی تو وہ کبھی بھی اس کے لیے یہ لفظ استعمال نہ کرتی کہ تو خرطس ہے جس کا ہمیں انتظار تھا، در حقیقت تو وہی ہے، اور یہ جانتی ہے یسوع المسیح کے بارے میں۔ اور جب یہ سارا واقعہ درپیش ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اسے اسی جگہ پر لے کر آؤں گا جب لکھا ہوا ہے اس حقیقت کو، یہ گفتگو جو ہے یہ سامری عورت اور یسوع المسیح کے درمیان میں ہو رہی ہے، یعنی ایک ایسی قوم کی عورت کے ساتھ جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سامری ہے، اور سامری ہونے کے ساتھ یہ بدکار عورت بھی ہے، جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے اپنے شوہروں کو بلا لے۔ جب اس بات کو بیان کیا گیا کہ جتنے شوہر تو کر چکی ہے، در حقیقت تو کہتی ہے تو بے بیائی ہے، تیرا کوئی شوہر نہیں ہے، تو آلریڈی پہلے جو ہے وہ کر چکی ہے، وہ بغیر نکاح کے تیرے ساتھ رہے ہیں، لیکن اب جو تیرے پاس ہے وہ بھی تیرا اپنا نہیں ہے۔ اور جب اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے یسوع نے سے کہا ہے اے عورت میری بات کا یقین کر۔ اب یقین کرنا یہ ایک الگ سا لفظ یسوع المسیح اس سے بیان کر رہے ہیں، یقین کر۔ اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں بھی یہ یقین کرنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں بنایا کس کام کے لیے۔ آج یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر خدا کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے۔ آج یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے مجھے اور آپ کو کیوں زندوں کی زمین پر زندہ رکھا، کیوں خدا نے میرے اور آپ کے اعضاء کو سلامت رکھا۔ آج ہمیں بھی یقین کرنے کی ضرورت ہے اس ٹائم کی طرح جب یسوع المسیح نے اس سامری عورت سے کہا ہے کہ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تجھے یقین کرنا ضرور ہے، اور وہ یقین کیا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں، کیونکہ ایک ٹائم تھا جب بنی اسرائیل جو ہے پرانے عہد نامے کے قانون کے مطابق پہاڑوں پر بلندیوں پر خدا کے لیے مذبحوں کو بناتے اور وہاں پر خدا کے لیے قربانیوں کو گزرانتے۔ اور بائبل مقدس کے اندر بھی لکھا ہے، زبور 24 کا مطالعہ کیجئے گا، وہاں پر لکھا ہوا ہے خدا بلندیوں کا خدا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے زبور 121 کے اندر کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا۔ بے شک یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس ٹائم تو پہاڑوں پر باپ کی پرستش نہ کرو گے، کیونکہ اب یہ وعدہ پورا ہوا کہ جہاں پر تم میرے نام سے 2 یا 3 جمع ہوگے میں خود تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے ہیکل کا پردہ پھٹ جانے کے سبب سے جو ہے یسوع المسیح کے کفارے کے سبب سے نجات کا دروازہ کھلا، تو نہ صرف یہودی خدا کی پرستش کرتے بلکہ اب غیر قوموں کو بھی حق کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ زندہ خدا کی عبادت اور اس کی پرستش کر سکے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے، مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے، یعنی کہ جس ٹائم بھی خدا کے لوگ جمع ہوتے ہیں آج کے دور کے اندر اشارہ یہ ہے کہ جب بھی اب وقت آتا ہے کہ بلکہ اب ہی ہے، جب بھی ہم خدا کے ذریعے میں آتے ہیں اسی ٹائم یہ وقت ہے کہ ہم زندہ خدا کی پرستش اور اس کی عبادت کریں۔ لیکن آگے لکھا ہوا ہے کہ آج کے دور کے اندر جو ہے
بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے نام کے ساتھ جو ہے ورشپر لکھ دیتے ہیں، پرستار لکھ دیتے ہیں، لیکن آج وہ پرستار جو ہیں کیا وہ بن بلائے وہ آپ کی عبادت گاہوں کے اندر آتے ہیں؟ کیا وہ بغیر پیسے کے وہ کسی عبادت کے ایونٹ کے اندر جو ہے وہ آنا پسند کرتے ہیں؟ وہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ آج عبادت گاہوں کے اندر آنا پسند کرتے ہیں، لیکن اپنے نام کے ساتھ وہ ورشپر جو ہے وہ لکھتے ہیں، لیکن وہ سارا جو ہے ان کا نظام جو ہے انہوں نے صرف و صرف روپے پیسے اور اپنے ذریعہ آمدنی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس کام کو کرتے ہیں۔ لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے تمہیں بنایا اسی لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج ہم سارے کیا ہیں؟ آج ہم سارے کیا ہیں؟ وہ ورشپر، وہ پرستار جو ہے وہ پیسے کی خاطر پرستش کرتے ہیں، وہ اپنی گائکی کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں سے داد لینا اور ان کے لبوں سے اپنی تعریف کروانا پسند کرتے ہیں، لیکن بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے تم سب کو خدا نے اسی لیے بنایا تاکہ زندہ خدا کی پرستش کر سکو۔ اور اب یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خدا خود اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے، کس سے؟ پہلی بات روح اور دوسری بات سچائی سے۔ لیکن آج بہت سارے پرستار ایسے ہیں، بہت سارے، میں سمجھتا ہوں کہ پرستار نہیں، وہ سنگر ہیں جو شراب پی کے نشہ کر کے جو ہے وہ سٹیج پر آتے ہیں اور وہ نشے کی آڑ کے اندر جو ہے وہ اپنے فن کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، اور جب تک وہ نشہ نہیں کر لیتے ہیں تب تک وہ گا اور بجا نہیں سکتے ہیں۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے روح آج خدا کنہیں پسند کرتا ہے؟ کنہیں پسند کرتا ہے؟ یا جن کے پاس بڑے بڑے آرگن ہوں یا جن کے پاس اچھا میوزک ہو، کیا آج خدا انہیں پسند کرتا ہے؟ شاید وہ لوگوں کو تو خوش کر سکتے ہیں لیکن خدا کو خوش کون کر سکتا ہے؟ 10 حکموں میں ایک حکم ہے، ہم سب مل کر اس حکم کو پڑھیں گے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو اپنے سارے دل سے، اسے اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری طاقت سے کس کی پرستش کرے؟ لکھا خداوند اپنے خدا کی پرستش کرے، اس کی عبادت کرے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا خدا روح، پہلی بات جو سچائی سے خدا کی پرستش کرتے ہیں، خدا ان ہی برتنوں کو پسند کرتا ہے جو روح سے خالی، جو روح سے بھرے ہوئے نہیں ہیں۔ یاد رکھے گا لوگ تو آج بھی جو ہے مزاروں کے اندر ہے، بہت سارے گردواروں کے اندر ہے، بہت ساری آج جو پر جو ہے لوگ ناچتے ہیں، جھومتے ہیں، کس بات کے لیے؟ کیا وہ روح سے بھرے ہیں کہ روح سے خالی؟ ایک روح ہے جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ روح داؤد پر ٹھہرا اور اس نے ناچ کر خدا کی پرستش کرنا شروع کی، جس کے بارے میں اس کی بیوی نے کہا کیا بادشاہ کیسا بھلا معلوم ہو رہا تھا کہ جسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آج وہ برہنہ ہے اور وہ اپنے لوگوں کے درمیان ناچ رہا ہے۔ اور دوسرا روح وہ ہے جو انسانوں پر آتا ہے اور وہ مزاروں پر، ڈھولوں پر، قوالیوں پر ناچتے ہیں، جھومتے ہیں۔ اور کیا وہ بھی روح سے بھرے ہوئے ہیں؟ یا خدا ان سے بھی خوش ہے؟ ہاں، ان کے اندر بھی روح ہے، لیکن وہ روح کون سا ہے؟ ان کے اندر بھی ایک روح کام کر رہا ہوتا ہے، اور وہ روح کون سا ہے؟ وہ پوری روح ہے جسے ابلیس، شیطان بولا جاتا ہے، اور اس کے ماننے والے اسی روح سے بھرے ہوئے جو ہیں وہ مزاروں پر ناچتے ہیں۔ لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے ہمیں روح سے خدا کی پرستش کرنا چاہیے۔ آج بہت ساری جگہوں پر جب ہم عبادت گاہوں کے اندر جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی آج بڑی حضوری
خدا کی ٹھہری ہوئی تھی. آج پاک روح نے بڑا کام کیا زندگیوں کے اندر. آج لوگ نے حال ہوئے ہیں. آج لوگوں نے خدا کی حضوری میں سے آنند اٹھایا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ جب لکھا ہوا جب گانے اور بجانے والے مل گئے تو خدا کا امر خدا کے لوگوں پر ٹھہر گیا ہے. لیکن جب ہم خود روح سے خالی ہوتے ہیں تو ہمارے لبوں سے بھی کیا الفاظ نکلتے ہیں؟ جج حضوری نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی جب دعا کے لیے بولا گیا کہ جس سے بھی خدا کا روح بھارے وہ دعا میں رہنمائی کرے, عبادت کے اندر جس سے بھی خدا کا روح بھارے. لیکن کیا ہوا تھا؟ کیا ہمارے لب کھل رہے تھے؟ کون دعا کر سکتا ہے؟ حزقیل کے صحیفہ کے اندر لکھا ہوا ہے, حزقیل بیان فرماتا تیرا کلام میری ہڈیوں میں جلتی ہوئی آگ کی مانند ہے, جب تک اسے بیان نہ کر لوں مجھے چین نہیں ہے. تو یاد رکھے گا دعا بھی وہی کر سکتا ہے جس کے اندر دعا بھری ہوئی ہو. لیکن آج ہمارے حالات کیا ہے؟ پرستش کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. جب یہ بولا جاتا ہے کہ جماعت میں جس سے بھی خدا کا روح بھارے وہ دعا میں رہنمائی کرے, تو کیا ہم دعا سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں جو ہم عبادت میں آتے ہیں؟ اس کو تو بیان کرتا ہے تیرا کلام میری ہڈیوں میں جلتی ہوئی آگ کی مانند ہے. اگر آگ اندر لگی ہو تو کیا آگ سکون سے بیٹھنے دیتی؟ اور 2 مرتبہ بولا گیا, لیکن کیا ہوا ہے؟ 3 منٹ تک خاموشی رہی ہے. اگر ہم دعا سے بھرے ہوئے ہوں گے تو ہم دعا کریں گے, اور اگر ہم پرستش سے مسا سے بھرے ہوئے ہوں گے تو ہم داؤد کی طرح پرستش کر سکتے ہیں. اور دوسری بات لکھا ہوا ہے سچائی سے. خدا کنہیں پسند کرتا ہے؟ بائبل کے اندر لکھا ہے خدا دلوں کے حوال کو جان لینے والا خدا ہے. اور جب ہم خدا کے ذریعے میں آتے ہیں تو خدا ہمیں جانتا ہے کہ ہم کس نیت سے خدا کی پرستش اور خدا کی عبادت کر رہے ہیں. اور یہاں پر لکھا پہلی بات روح سے اور دوسری بات سچائی سے. خدا کنہیں پسند کرتا؟ جو کیسے پرستش کرتے ہیں. لیکن آج ہمارے ہاتھ جو ہے ہمارے ہاتھوں کے اندر وہ سکت ہی نہیں. بزرگ داؤد جو ہے وہ پرستش کا طریقہ بتاتا, اور وہ پرستش کا طریقہ کیا ہے؟ میں 10 تارا ساز کے ساتھ تیری پرستش کروں گا. لیکن جب ہم پرستش کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم ہمارے ہاتھوں کے اندر کتنی جان ہے؟ ہاں, کتنی جان ہمارے ہاتھوں کے اندر ہوتی ہے؟ اگر کھانا بناتے ہو اور آپ کا چولہا جو ہے وہ دھواں چھوڑنا شروع کر دے اور آپ کے برتن کالے ہونا شروع ہو جائیں تو اس ٹائم کیا ہوتا ہے؟ برتنوں کا ہم کیا کرتے ہیں؟ کہ ٹلے کھانا لانے کے کس طرح مانجنے ہیں؟ زور سے مانجتے ہیں تاکہ اس کے اوپر لگی ہوئی کالخ جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ وہ ختم ہو جائے. جب اب کپڑے دھونے کی باری آتی ہے تو جب اگر کسی شرٹ پر یا دوپٹے پر یا قمیض پر کسی جگہ پر کوئی ایسا داغ لگ جائے جس کے بارے میں آپ کو یہ پتا ہے کہ اگر ہم اس سے زور سے رگڑیں گے, اس پر برش ماریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ داغ صاف ہو جائے گا. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں, زور سے برش مار رہے ہوتے ہیں تاکہ کیا اس کپڑے پر لگا ہوا داغ ختم ہو جائے اور ہمارے پھر سے پہننے کے قابل ہو جائے. لیکن جب عبادت میں آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب آٹا گوندنے کی باری آتی ہے تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آٹا بہت زیادہ پتلا ہو جاتا ہے, اور جو روٹی بنانے والا ہوتا ہے وہ جس نے آٹا گوندا اسے کہتا ہے کہ آج آٹا پتلا ہو گیا. بہت بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ جڑا بندہ خود کام کرنے والا وے وہ کہندا ہے آٹے نو کی کر زور نالے اینو مکی دے, یعنی کسے کیا کر اسے اچھے طریقے سے گوند. اس ٹائم ہمارے ہاتھوں کے اندر جان موجود ہوتی ہے. لیکن جب ہم پرستش کے لیے خدا کے ذریعے میں آتے ہیں تو اس ٹائم ہمارے ہاتھ کیسے ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں؟ ٹلے. اور بائبل کے اندر لکھا خدا کن ہاتھوں کو پسند کرتا ہے؟ خدا کو ڈھیلے ہاتھوں سست گھٹنوں سے خدا کو کیا ہے؟ نفرت ہے. جدو میدیاں تے جائیے تو پھر اسی کی کہنے ہیں نہیں اڑیے تو ٹھہر جاتے نو میں دسنی ہے تیری تالی دی آواز جیڑی ہے وہ سب نہ رہنا جا رہی ہے. یا اسی کہنے ہیں چپ کر تالی بند کر دے, تینو تالی صحیح نہیں بجانی آ رہی. اگر بجانی تو کی کر تھاپ دے نال بجا, جنج
چمچ بج رہا ہے اونجی تالی مار، لیکن عبادت میں بیٹھے ہوئے ہمارے تالیوں کی آواز کہاں پر ہوتی ہے؟ اس ٹائم ہمارے حالات کیا ہیں؟ بائبل کے اندر لکھا ہے خدا سے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے، خدا ایسی زندگیوں سے خدا پیار نہیں کرتا ہے، خدا انہیں پسند کرتا ہے جو روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ اور آگے لکھا ہوا ہے خدا خود اپنے لیے خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار بھی کیا کریں، روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ اب بندن جوے جو ہے خدا کیسے توڑتا ہے؟ پرستش کے وسیلہ سے۔ رسولوں کے اعمال کے اندر آپ کو پولس اور سیلاس کا ذکر ملتا ہے، اور وہ کیا کر رہے تھے؟ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ اپنی پہلی فصل میں پڑھ لیجئے گا، رسولوں کے اعمال اس کا 16واں باب اور اس کی 25 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، آدھی رات کے قریب پولس اور سیلاس پہلی بار لکھی ہے دعا کر رہے، اور دوسری بار لکھا ہے خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے، اور قیدی سن رہے تھے۔ اور جب سن رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کیسے خدا کی پرستش کر رہے تھے؟ کیسے کر رہے تھے؟ آج بہت سارے ایسے جڑے صرف جنہ دی آواز صرف اپنے تک ہی محدود رہتی، لیکن بزرگ داؤد کیا کہتا ہے؟ میں بلند آواز کے ساتھ خدا کی کیا کروں گا؟ خدا کی حمد اور خدا کی پرستش کروں گا۔ اور اب لکھا ہے آدھی رات کے قریب پولس اور سیلاس سے دعا کر رہے تھے اور خدا کی حمد و ثنا کے گیت گا رہے تھے، اور قیدی سن رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے ان کی پرستش کیا تھی؟ صرف ان کے اپنے تک محدود تھی، یا با آواز جو ہے یہ خدا کی پرستش کر رہے؟ کیسے یہ خدا کی پرستش کر رہے؟ بلند آواز سے کہ صرف ہولی تک ہی گا رہے ہیں؟ بلند آواز سے جو ہے یہ خدا کی کیا کر رہے ہیں؟ پرستش کر رہے ہیں۔ اور قیدی سن رہے ہیں جو مختلف بارکوں کے اندر، مختلف کمروں کے اندر، قید خانوں کے اندر بند ہیں، ان کے کانوں کے اندر بھی ان کی گیت گانے کی آوازیں پہنچ رہی ہیں اور وہ سن رہے ہیں۔ اور خدا جو ہے کیا کر رہا تھا؟ جب سن رہے تھے، قیدی بھی سن رہے ہیں، اور جب یہ روح سے اور سچائی سے بھر کر مصیبت کے اندر پڑے ہوئے ہیں تو یہ خدا کی پرستش کر رہے ہیں۔ تو بائبل کے اندر لکھا ہے خدا بھی ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے، اور اب یہ زمین پر پرستش کر رہے ہیں، اور آسمان پر خدا کیا کر رہا تھا؟ سن رہا تھا۔ اور جب سن رہا ہے تو لکھا ہے یکا یک بڑا بنچال آیا، اور قید خانے کی نیویں ہل گئی ہیں۔ اور یاد رکھے گا بیڑیاں ان کی ٹوٹتی ہیں، بندن ان کے ٹوٹتے ہیں، زنجیریں ان کی کھلتے ہیں، جو روح اور سچائی سے خدا کی پرستش اور خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر آج ہم چاہتے کہ خدا ہمارے بھی بندنوں جموں کو توڑے تو ہمیں بھی پولس اور سیلاس کی طرح کیسے خدا کی پرستش کرنی ہے؟ روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کرنی ہے۔ اگر آپ پرانے عہد نامے کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو بنی اسرائیل پر جو ہے وہ زوال کا سبب جو ہے وہ کون سی چیزیں بنتی؟ لکھا ہوا ہے کہ وہ بار بار زندہ خدا کو چھوڑتے اور کس کی پرستش کرنا شروع کر دیتے تھے؟ لکھا ہے وہ ملکوم کی دیوی دیوتاؤں کی پرستش کرنا شروع کر دیتے تھے، وہ سورج کو پوجنا شروع کر دیتے تھے، وہ اپنے ہاتھوں سے دیوی دیوتاؤں کو، مورتوں کو بناتے، اور ان قوموں کے درمیان جن کے درمیان وہ رہتے ہیں ان کی دیوی دیوتاؤں کی وہ پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے جب وہ زندہ خدا کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں تو خدا کا قہر کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ خدا کا قہر جو ہے وہ نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب نازل ہوتا ہے تو پھر یاد رکھے گا وہ مصیبت اور پریشانیوں کے اندر پڑتے ہیں۔ آج جو ہے بعض اوقات ہم بھی جو ہے ہم خدا کی عبادت کو چھوڑتے ہیں، اپنے ضروری کاموں کو اہمیت دیتے ہیں، خدا سے زیادہ آج ہماری نگاہوں کے اندر معذرت کے ساتھ اگر کسی چیز کی عزت و احترام ہے تو ہمارے اپنے پرسنلی کام ہوتے ہیں، نہ کہ خدا کی عبادت۔ اور آج ہم جب عبادت میں آتے ہیں تو ہم کیسے آتے ہیں؟ شوق کے ساتھ آتے ہیں؟ کیسے آتے ہیں؟
آج عبادت میں آنا بھی ہماری ایک مجبوری بن جاتا ہے کہ اگر اسی نہیں جاواں گے پادری صاحب ناراض ہوں گے، پادری صاحب غصے ہون گے، وہ بولن گے۔ اور آج ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ خدا تو نہیں اسی ڈرتے، آج ہم کس کے ڈر سے آتے ہیں؟ اگر ہم خدا کے ڈر سے آئیں تو بائبل کے اندر لکھا ہے پھر جو تیرے اندر ہے وہ کہاں پر آئے گا؟ وہ تیرے چہرے پر آئے گا۔ اور اگر ہم خوشی کے ساتھ خدا کے حضوری میں عبادت کے لیے آئیں گے تو پھر خوشی کا اظہار کہاں پر ہوتا ہے؟ کہاں پر ہوتا ہے؟ لیکن ساڈے چہرے کہندے ہوندے، ہاں ساڈے چہرے مرجھائے ہوندے نے، پریشان، تھکے ہارے۔ نال دا بیٹھا بھی کہندا پادری صاحب تانوں کی ہو گیا؟ تہاڈا چہرہ اج کیوں اداس ہے؟ باجی اج تہاڈا چہرہ فریش نظر نہیں آ رہا، اور تہاڈا چہرہ کچھ اتریا نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم مجبوری کے تحت ہم خدا کے حضور میں آتے ہیں، اور خدا یاد رکھے گا ایسے لوگوں کو قتل پسند نہیں کرتا ہے۔ پہلے سائمول کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں اس کے 12ویں باب کے اندر یہاں پر لکھا ہے، 12ویں باب کی 20 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، سائمول نے لوگوں سے کہا خوف نہ کرو، یہ سب شرارت تو تم نے کی ہے، تو بھی خداوند کی پیروی سے کنارہ کشی نہ کرو، بلکہ اپنے سارے دل سے خداوند کی پرستش کرو، تم کنارہ کشی نہ کرنا، ورنہ باطل چیزوں کی پیروی کرنے لگو گے جو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں نہ رہائی دے سکتی ہیں، اس لیے کہ وہ سب باطل ہیں۔ بزرگ سائمول نے جو اسرائیل کا پہلا نبی، پہلا قاضی جو ہے، وہ بنی اسرائیل کو اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ خوف نہ کرو، اگر خدا کی حضوری میں جمع ہوئے ہو تو پھر خوف کے ساتھ نہیں، خوشی کے ساتھ اس کی پرستش کرو، کنارہ کشی کرو، اپنے گناہوں سے کنارہ کشی کرو، ان فکروں سے جنہیں تم لے کر خدا کی حضوری میں آئے ہو، ان سب کو اپنی زندگیوں سے دور کر کے زندہ خدا کی عبادت اور اس کی پرستش کرو تو یقیناً خدا تم پر رحم اور کرم کر دے گا۔ لیکن آج جب ہم عبادت میں آتے ہیں تو ہم کن چیزوں کو لے کر آتے ہیں؟ کن چیزوں کو لے کر آتے ہیں؟ جب ہم خدا کے حضور میں ہم خود موجود ہوتے ہیں تو پھر ہم کون سی چیز لے کر آتے ہیں؟ ہم عبادت میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دھیان کہاں پر ہوتا ہے؟ ہماری سوچیں کہاں پر ہوتی ہیں؟ ہم عبادت میں بیٹھے ہوئے بھی ہم موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو یہ شور کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں میں بائبل کھولی ہے۔ ہم عبادت میں بیٹھے ہوئے بھی ہمارے سوچیں جو ہیں وہ بہت ساری دوسری جگہوں پر گھوم رہی ہوتی ہیں، لیکن بیٹھے ہم عبادت میں ہوتے ہیں۔ لیکن بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے اپنی باطل چیزوں سے کنارہ کشی کرو۔ اگر عبادت میں آئے تو پھر خدا کو غیور جانو، اور غیور کا مطلب غیرت مند ہے، اور بائبل کے اندر لکھا ہے تیرا خدا کیا ہے؟ سیرا کی ہے تیرا خدا کیا ہے؟ ہاں تیرا دھیان ہوتا تجھے پتا چلنا، تیرا خدا کیا ہے؟ غیور خدا ہے، اور غیور کا مطلب غیرت مند ہے۔ آج ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ مگن ہوئے ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم عبادت میں نہیں، ہم تفریح گاہ کے اندر ہم سیر و تفریح کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں، اور بعد میں بچوں کا بہانہ بناتے تھے بچے ساتھ بیٹھ نہیں دیتے، ہم خود نہیں بیٹھتے تو ہمارے بچے کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے یہاں پر بزرگ یشوع نے جو ہے اس بات کو بیان کیا، یشوع 24 باب کی جو ہے وہ 15ویں آیت کے اندر لکھا ہے اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہے تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو، خواہ وہ وہی دیوتا ہو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑی دریا کے اس پار کرتے تھے، یا اموریوں کے دیوتاؤں جن کے ملک میں تم بسے ہو، اب رہی میری اور میرے، سارے مل کر بولیں گے، اب رہی اور میرے گھرانے کی بات، تو ہم کس کی پرستش کریں گے؟ ہم زندہ خدا کی پرستش کریں گے۔ اور یاد رکھے گا مبارک ہے وہ خاندان، مبارک ہے وہ زندگیاں
جو یہاں پر بزرگ یشوع کی طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اور اس بات کو بڑے فخر اور یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ اب رہی میری اور میرے گرانے کی بات ہے، تو ہم کس کی پرستش کریں گے؟ ہم خداوند کی پرستش کریں گے۔ اور پرستش کا مطلب کیا بیان کیا گیا؟ عبادت بندگی، خدا کی عزت۔ پرستش کا مطلب کسی کی عزت کرنا، یعنی کہ رہی اب میرے اور میرے گھرانے کی بات ہے تو ہم خداوند کی کیا کریں گے؟ عزت کریں گے، ہم خدا کی تعظیم کریں گے۔ اور یاد رکھے گا خدا ان کی قدر کرتا ہے جو خدا کی عزت کرتے ہیں، جو خدا کی عزت نہیں کرتے، جو عبادت گاؤں میں بیٹھے عبادت کے ایک مذاق کے طور پر جو ہے وہ ٹینڈ کرتے ہیں، چلو جی اج اتوار ہے، اج چرچ جانا میں، اج گرجے جانا میں، آج کا دن جو ہے وہ بڑا پاک بڑا اہم دن ہے، اس دن میں خدا نے کہا میں تم سے ملوں گا، میں تم سے بات چیت کروں گا۔ ہم خدا کے کلام کو پڑھتے اس دن کو عید کی طرح منانا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ویسے ہی اس دن کو عید کی طرح مناتے ہیں۔ عبادت میں بیٹھے ہوئے پہلی بات ہماری سوچیں، ہمارے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں۔ عبادت میں بیٹھے ہوئے ہم جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ عبادت بیٹھنا ہمارے لیے مشکل اور دشوار ہوا ہوتا ہے، ہم کبھی ٹانگیں سیدھی کرتے ہیں، ہم کبھی کروٹیں جو ہے بدلتے ہیں، جی اور میرا اے پاسا تھک گیا اور میں ادھر ہو جانا ہے۔ تو یاد رکھیے گا اگر آپ خدا سے برکت لینا چاہتے ہیں تو پھر یاد رکھیے گا باطل چیزوں کو نکال کر خدا کی حضوری میں آئیے، تاکہ خدا آپ کو ساری پریشانیوں سے آزاد کرے، خدا آپ کو رہائی دے۔ اور جب بیٹھتے ہو تو پھر کیا لکھا ہے؟ میں روح اور سچائی سے، بزرگ داؤد کیا بیان کرتا ہے؟ میں روح اور سچائی سے خداوند کی کیا کروں گا؟ خدا کی پرستش، یعنی کہ خداوند کی عبادت کروں گا۔ تو یاد رکھے گا جو صرف سرسری طور پر عبادت کرتے ہیں وہ خدا سے کچھ بھی لے نہیں سکتے ہیں، وہ جیسے کہ تیسے آتے ہیں ویسے ہی کیا ہو جاتے ہیں، ویسے ہی وہ واپس چلے جاتے ہیں، اور جاتے ہوئے کہتے ہیں نہیں آج برکت ہی نہیں ملی۔ تو بھائی اگر تیرا دھیان عبادت ہوئے تو تجھے برکت ملے۔ باجی ہینا کے ساتھ جو ایک مرتبہ میری بات ہو رہی تھی، وہاں پر فرائیڈے کے دن جو ہے عبادت کے لیے جاتے ہیں، تو ایک مرتبہ وہ بتا رہی تھی کہ رومن بھائی کہتی اس قدر لوگ مگن تھے، ناچ رہے تھے، جھوم رہے تھے، آنسو جاری ہیں، کسی کو یہ پتا نہیں ہے کہ میرے ساتھ والا کیا کر رہا ہے۔ لوگوں کی آنکھیں بند تھی، ان کے ہاتھ آسمان کے خدا کی طرف بلند تھی، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور کہہ رہے تھے کہ خدا کا مسا اس قدر تھا کہ لوگ جو ہے وہ گر رہے تھے عبادت کے اندر بغیر کسی کے چھوئے۔ لیکن آج جب ہم جو ہے عبادت میں بیٹھے ہوتے ہیں، جب میٹنگ لے کے لگتا ہے جی ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، تو کی ساری اکھاں بند ہوتی ہیں، ادھیاں ادھیاں بند ہوتی ہیں، ادھیاں ادھیاں کی ہوتی ہیں؟ کھلیاں ہوتی ہیں۔ تو اس ٹائم ہم خدا کی کیا کر رہے ہیں؟ خدا کی عزت کر رہے ہیں کہ خدا کی بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ بے حرمتی کر رہے ہیں، عبادت وچ ہی اٹھ کے کدی باہر تے کدی اندر۔ اس ٹائم کیا کر رہے ہیں کہ عزت کر رہے ہیں اسی خدا کی۔ بائبل کے اندر لکھا ہے ایسا کرنے سے پرانے عہد نامے کو پڑھیے گا، لکھا ہے ہم خدا کی حضوری کو روندنے والے بن جاتے ہیں۔ اگر ہم یاد رکھے گا ہم روح و سچائی سے خدا کی پرستش نہیں کر سکتے تو اس کی حضوری کو روندنے کا بھی مجھے اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ایسی عبادت سے بہتر ہے کہ آپ عبادت میں نہ آئیں۔ جی کلوز کیجیے۔